پیر کاکی تاڑ لاہور کے قدیم شاہی محلے کے منڈی ہیرا سنگھ میں بیٹھتے تھے۔ سارا وقت طوائفوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزرتا۔ پوری ہیرا منڈی ذاتی مسائل سے لے کر پیشہ ورانہ امور پر رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتی۔ کھانا پینا، کپڑا لتا، رہائش، ہر چیز طوائفوں کے ذمے تھی۔ لاہور کے ایک مشہور صحافی نے اپنا اخبار نکالا۔ ان صاحب کی ایک شہرت لاہور میں کوٹھے خانے چلانا اور کوٹھی خانوں میں سے بھتہ لینا تھا۔ اخبار کے لیے مزید وسائل کے لیے جن لوگوں پر نظر پڑی ان میں ایک پیر کاکی تاڑ بھی تھے۔ ان کے خلاف ایک آدھ خبر شائع کی اور ایک دن وصولی کے لیے بندہ بھیج دیا۔ عدم ادائیگی پر جب بندے نے پیر صاحب کو رسوا کرنے کی دھمکی دی تو پیر صاحب نے کہا کہ اب اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی کہ گارڈن کالج کا گریجویٹ، ٹھڈی تھل کا نجیب الطرفین سید صفدر شاہ بخاری پیر کاکی تاڑ کہلاتا ہے اور ہیرا منڈی میں بیٹھتا ہے۔ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیر کاکی تاڑ کے جواب کے بعد اس مشہور اخبار نے سرکولیشن بڑھانے کے لیے پیر کاکی تاڑ سے کالم لکھوانا شروع کر دیا۔ پیر کاکی تاڑ وفات پا چکے ہیں۔ ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 طوائفوں کی شادیاں کروائیں۔ وہ مشہور صحافی اب بھی اپنے پرانے دھندے ہی کرتا ہے۔ کاکی تاڑ کیا مطلب؟ یہ کیا نام ہوا؟ میرے دوست، ان کا اصل نام تو سید مخدوم صفدر علی بخاری ہے۔ پیر کاکی تاڑ کا نام میڈیا نے دیا۔ یہ گارڈن کالج پنڈی کے گریجویٹ تھے۔ اللہ تحصیل پنڈ دادن خان میں ایک گاؤں ٹھڈی تھل میں پیدا ہوئے۔ کوئلے کی کانوں کے مالک اور زمیندار تھے۔ اچانک سب تیاگ کر حالت جذب و مستی میں لاہور داتا دربار آ گئے۔ پھر بدنام زمانہ ہیرا منڈی میں آستانہ بنا لیا۔ وہاں کئی تماش بینی مجبور کاکیوں کو ڈھمال ڈلواتے اور آنے والے تماش بینیوں کو کہتے، کبھی کاکی تاڑی ہے؟ نہیں تو جاؤ پہلے کاکی تاڑ کراؤ۔ عجیب تماشا تھا۔ جگ ہنسائی تھی، گھر والے بھی چھوڑ گئے۔ NNI کے خوشنود علی خان اور خبریں کے ضیاء شاہد نے اسکینڈل چھاپ دیا اور پیر کاکی تاڑ یا کنجروں کا پیر آف کنجر شریف جیسے القابات سے نوازا۔ کفر و بدعت کے فتوے داغے گئے۔ بابا نے بسط شکر و احترام قبول کیے کہ دنیا کی دی گئی عزت و ذلت دونوں کو ایک سا جانتے تھے۔ رؤف کلاسرا، مجیب الرحمن شامی اور بہت سے صحافی و ارباب اقتدار بہت کچھ جانتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا، بابا ادھر کنجر خانے کیا کرتے ہو؟ جواب آتا، کنجر لوگوں کی کڑیاں نکال لاتے ہیں۔ بابا کنجروں کی کڑی نکال لیتا ہے۔ جگ ہنسائی ہوتی رہی، لیکن ہنسی ہنسی میں ہیرا منڈی کی 300 سے زائد کاکیاں باعزت گھرانوں میں بیاہی گئیں۔ بابا دوبارہ بہت باعزت لباس اور حلیے میں بسم اللہ اسٹریٹ بھاٹی گیٹ براجمع ہو گیا۔ لوگوں کو مست ہیلنگ کے نام سے مصری کاری عبدالباسط، عبدالصمد مرحوم کی بلا ترجمہ قرأت سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن آنکھیں بند کر کے سننے کا کہنے لگا۔ کسی نے پوچھا، بابا پہلے دھمال اور اب قرأت، یہ چکر کیا ہے؟ بابا بولے، بھائی پہلے غریب مجبوروں کی ہیرا منڈی پر ڈیوٹی تھی تو غریب سا طریقہ تھا۔ اب 5 اسٹار منڈی ہے، ڈیوٹی ہے تو طریقہ بھی 5 اسٹار ہے۔ وہ مجبوری سے ننگی ناچتی تھیں، یہاں سب خوشی خوشی ننگے ہوتے ہیں بھی ہیں اور ایک دوسرے کو ننگا کرتے بھی ہیں، ناچتے یہ بھی ہیں۔ وہ ڈھول کی تھاپ پر پیٹ کی کاٹ پر ناچتی تھیں۔ یہ سب بابا قائد اعظم کی چمک پر لپکتے مٹکتے ہیں۔ بلکہ 1000 کنجری مل کر وہ گند نہیں پھیلا سکتی جو ایک زرد صحافی جنم دے سکتا ہے۔ یہ طاقتور لوگ ہیں، اب ان کے سنگ جوڑ ہے،
مزید تفصیلات بابا اپنی ویب سائٹ سے مل جائیں گی۔ بابا تو 2005 میں پردہ کر گیا، لیکن اس ویب سائٹ کے تمام رائٹرز بھی بنام اللہ محفوظ ہیں۔ اب پیر کاکی یا کاکیاں والی سرکار بہت کچھ کہا جاتا ہے، آپ بھی جو دل میں آئے کہیں، بابا کو سب قبول ہے۔ بشکریہ تحریر خضر حیات خان۔